شروع کرتے ہیں اللہ کے نام سے جو بہت مہربان ہے، جس کی شفقت ہمیشہ کی مہربان ہے، جس کی شفقت۔ سن 2005 کے آخری الف کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ یہ سال اس طرح بہت سال گزرتے ہیں، مسلمان معاشروں کی کوئی فرق واقع نہیں ہوا، اور دلاور فگار مرحوم کے الفاظ مستعار لیے جائیں تو یہاں ہر 20 سال ہو گئے۔ تاہم مسلمان اہل فکر نظر کے ہاں ان مسائل پر غور و فکر کی روایت آگے بڑھتی رہی ہے کہ مسلمان معاشروں کو خود درپیش جو مسائل ہیں ان کو کیسے حل کیا جائے اور کیسے اپنی حالت میں تغیر اور بہتری لائی جائے۔ انہی میں ایک مسئلہ یہ ہے ان معاشروں کے اندر جمہوریت کیوں پنپ نہیں سکی، کیوں ان کے ہاں جمہوری رویے پروان نہیں چڑھ سکے۔ اس کی وجہ ان کا اپنا رویہ ہے، ان کے مذہبی تصورات ہیں، ان کا تہذیبی پس منظر ہے، تاریخی عوامل ہیں، کیا یہ سارے عمل کے پیچھے کیا محرکات رہے۔ آج ہم اسی مسئلے کو اپنے شرکاء کی مدد سے جاننے کی اور سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ میں ان کے تعارف سے پروگرام کو آگے بڑھا رہا ہوں۔ تشریف رکھتے ہیں جناب جاوید احمد صاحب غامدی۔ آپ اس ملک کے ممتاز اہل علم ہیں، الف کے ناظرین بہت اچھی طرح جانتے ہیں۔ ان کے تعارف میں مزید اس کے علاوہ کیا کہا جائے کہ آپ اپنا تعارف ہوا بہار کی ہے۔ ہمارے دوسرے مہمان ہیں جناب فرید احمد کراچا۔ آپ اس ملک کے ممتاز صاحبان علم میں سے ہیں، دور طالب علمی سے اس ملک کی اسلامی شناخت کے لیے سرگرم عمل ہیں، اسلامی جمعیتی طلبہ سے وابستہ رہے، جماعت اسلامی میں شامل ہوئے اور ان دنوں قومی اسمبلی کے رکن ہیں، اور اس کے علاوہ ایک علمی ادارے علماء اکیڈمی کے ڈائریکٹر بھی۔ ہمارے تیسرے مہمان جناب اعتزاز احسن، ملک کے ممتاز پارلیمنٹیرینز میں بھی ممتاز تر، اس کے علاوہ دیگر تہذیبی اور سائنسی اور سیاسی مسائل پر بھی آپ غور کرتے رہتے ہیں، اور اس ملک کے حوالے سے، اس موضوع کے حوالے سے بھی آپ بہت عرصے سے غور کرتے آئے ہیں۔ ہمارے چوتھے مہمان ہیں جناب ظفر عباس شہانی صاحب۔ آپ ایک علمی ادارے جامعہ المنتظر کے ناظم ہیں، تصنیفی اور تالیفی سرگرمیوں میں مصروف رہتے ہیں، اور دور حاضر میں مسلمان معاشروں کو درپیش مسائل پر غور کرتے رہتے ہیں۔ ہم اپنی گفتگو کا آغاز جناب فرید احمد کراچا صاحب سے کریں گے۔ کراچا صاحب، ایک مسلمان معاشرے کے اندر جب ہم جمہوریت کی بات کرتے ہیں تو ایک واضح قسم کا تضاد نظر آتا ہے۔ اسلام جس چیز کی تبلیغ کرتا ہے اس میں قانون سازی کا حق اللہ تعالیٰ کے پاس ہے، جمہوریت کی حق عوام کو دیتی ہے۔ تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ایک مسلمان معاشرہ جمہوری معاشرہ بن سکتا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم جی، اسلام تو ایک مکمل دین ہے، ایک ضابطۂ حیات ہے، ایک نظام زندگی ہے، اور اسلام کی تو روح ہی جمہوریت ہے۔ اسلام میں ایک شرعیت پر مبنی ایک نظام دیتا ہے۔ آپ قرآن پاک کی یہ معروف آیت ہے، اس سے آپ یہ پورا نظام بھی سمجھ سکتے ہیں کہ جس میں ارشاد فرمایا گیا ہے کہ قل اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم۔ اب ایک مختصر آیت کے اندر اس بات کا پابند کیا گیا ہے مسلم معاشرے کو اور پوری ایک ریاست کو کہ اس کی بنیاد اللہ کی اطاعت ہے، پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت ہے، اور یہ دونوں اطاعتیں مستقل بذات ہے، یہ دونوں اطاعتیں غیر مشروط ہیں، اس لیے دونوں کے ساتھ اطیعوا کا لفظ ہے، وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ کے ساتھ اطیعوا کا لفظ نہیں ہے، یعنی ان کی اطاعت اولی الامر کی اطاعت جو ہے وہ مشروط ہے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کے ساتھ۔ اب اس میں اہم لفظ منکم ہے کہ وہ تم میں سے ہو، علیکم نہیں ہے، یعنی تمہارے اوپر مسلط نہ ہو بلکہ وہ تم میں سے ہو، انہیں منتخب کیا جائے، ان کے لیے ان کو ایک جمہوریت کے ساتھ وہ آگے آئیں، پھر جب وہ آ جائیں تو ان کو پابند کیا ہے وہ امرہم شورا بینہم، ان کے معاملات آپس کے شورائیت کے ساتھ اور اس کے ایک دوسرے کے مشورے کے ساتھ وہ آگے چلتے ہیں۔ پھر اس کی بہت ساری آگے پابندیاں ہیں، یعنی جس کو جب تفصیل میں جائیں گے اولی الامر ترتیب میں تیسرے نمبر پہ آتے ہیں، جی قرآن خدا رسول کے بعد۔ جی جمہوریت میں اس ترتیب میں پہلے نمبر پہ عوام آتے ہیں، ان کی رائے سے مشاورت سے بات آگے بڑھے۔ ابھی بڑی اہم بات ہے، لیکن میں یہ عرض کرتا ہوں کہ اسلام کی جمہوریت اور مغربی جمہوریت کے اندر بہت بڑا ایک جوہری فرق ہے۔ اسلام کی جمہوریت کے اندر حاکمیت اعلیٰ جو ہے وہ اللہ رب العالمین کے پاس ہے، الا لہ الخلق والامر، بادشاہی بھی اسی کی ہے، مخلوق بھی اسی کی ہے، حکم اسی کا ہے، اس لیے اس میں پوری کی پوری پارلیمنٹ ہے، بلکہ پوری دنیا کی پارلیمنٹس مل کر بھی اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بنائے ہوئے قانون کے اندر
اور ان کے بتائے ہوئے راستے کے اندر کوئی تبدیلی نہیں کر سکتی. اسی بات کو میں چاہتا ہوں آپ آگے بڑھائیں کہ جمہوریت کا ایک مغربی تصور ہے اور ایک اسلامی تصور ہے جو پراچا صاحب پیش کر رہے ہیں. آپ کے خیال میں یہ جوہری فرق کیا موجود ہے اور کیا مسلمان معاشروں میں مغربی جمہوریت پنپ نہیں سکتی؟ میرا احساس تو یہی کہ یہ بحث غیر متعلق ہے. دیکھیے بات یہ ہے کہ جب میں مذہب کو اختیار کرتا ہوں تو سوال یہ ہے کہ میں اپنے آزادانہ فیصلے سے اختیار کرتا ہوں یا مجھ پر کوئی مسلط کرتا ہے. انفرادی حیثیت سے آپ میرے سامنے ایک دین پیش کرتے ہیں اور قرآن مجید کے الفاظ میں من شاء فلیؤمن من شاء فلیکفر، جس کا جی چاہتا ہے وہ ایمان قبول کر لیتا ہے، جس کا جی چاہتا ہے وہ کفر اختیار کر لیتا ہے. جس طرح فرد سے آپ یہ حق نہیں چھین سکتے کہ وہ جس چیز کو اپنے لیے مفید سمجھے گا، جس چیز کو اوفق بالقرآن میں سننا سمجھے گا، جس چیز کو عقل کے مطابق سمجھے گا قبول کرے گا. بالکل ایسی پارلیمنٹ کرے گی. میرے نزدیک تو یہ بحث جو ہمارے ہاں مذہبی مطالبات کے نتیجے میں اٹھائی گئی، اس نے پورے ملک پر بلکہ پوری قوم کو خراب کیا ہے. اور یہ پچھلے 50 سال سے جس طریقے سے رہی ہے اس کا نتیجہ یہ کہ ہم منافق ہو کر رہ گئے ہیں. قائد اعظم نے جو بات کہی تھی وہی صحیح ترین بات ہے. اس وقت میں مسلمان رہتے ہیں، مسلمان اسلام کے ساتھ محبت رکھتے ہیں. وہ جب انفرادی زندگی میں دین کو قبول کرتے ہیں ظاہر ہے کہ جب اجتماعی زندگی میں قانون سازی کرنے کے لیے بیٹھیں گے تو کیا اجتماعی طور پر اللہ رسول سے بغاوت کر دیں گے؟ پارلیمنٹ میں مسئلہ زیر بحث آئے گا تو آخر آپ کس اصول پر قانون سازی کرتے ہیں؟ رسم کو دیکھتے ہیں، رواج کو دیکھتے ہیں، دنیا کو دیکھتے ہیں، معاملات کو دیکھتے ہیں، قانون کی تاریخ کو دیکھتے ہیں. ایسے ہی ایک مسلمان کی حیثیت سے ہم یہ بھی دیکھیں گے کیا ہمارے پروردگار نے ہم کو کوئی ہدایت دی ہے، ہمارے پیغمبر نے ہم کو کوئی ہدایت دی ہے. آخر مسلمان اجتماعی حیثیت سے کیوں بغاوت کر ڈالیں گے اس معاملے میں؟ تو میں تو مسلمان عوام پر اعتماد کرتا ہوں. میرا احساس یہ ہے کہ پارلیمنٹ جس وقت قانون سازی کرے گی وہ ٹھیک ٹھیک ہمارے اجتماعی ضمیر کی نمائندگی کر دیں گے. ہم جتنے مسلمان انفرادی طور پر ہیں اسی کا ظہور اجتماعی طور پر. پارلیمنٹ کے رول پر ہم اعتزاز صاحب سے بات کریں گے لیکن پہلے ایک مختصر سبق تھا. کام میں ایک بار پھر خوش آمدید. اعتزاز صاحب، ابھی مسلمان معاشرے میں پارلیمنٹ کے کردار پر بات ہو رہی ہے کہ ایک مسلمان معاشرہ آپ جہاں فرد مسلمان ہوتا ہے وہاں مسلمان اجتماعی طور پر بھی مسلمان ہوتے ہیں. جب وہ اجتماعی طور پر مسلمان ہوتے ہیں اور پارلیمنٹ میں بیٹھتے ہیں تو پھر ان کے فیصلوں میں بنیاد قرآن و سنت کو بنانا چاہیے. آپ کیا کہتے ہیں؟ میں ایک اور زاویے سے غامدی صاحب کی بات کو بڑھانا چاہتا ہوں. زاویہ بالکل میرا شاید مختلف ہو، اور جو انہوں نے یہ بات کی ہے کہ یہ بحث کوئی ایسی بحث ہے نہیں جو کی جائے. اس کی وجہ یہ ہے کہ میں آپ کو یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ ہم بہت زیادہ ہر چیز کو ڈھونڈنے میں چاہتے ہیں کہ اگر ہمیں جمہوریت پسند ہے تو جمہوریت کو اسلام میں ہم ڈھونڈیں اور نکال کے لے کے آئیں. اب معاملہ یہ ہے کہ آپ کسی عمارت کو جب دیکھنا چاہتے ہیں عمارت اچھی ہے یا بری ہے، کیا اس کے خد و خال ہے، تو ظاہر ہے اس کو اندر سے بھی دیکھیں گے، اس کو باہر سے بھی دیکھیں گے. باہر سے دیکھنا بھی بڑا ضروری ہے. اسی طرح آپ اسلام کو بھی، میں یہ آپ کے الف کے پروگرام میں خاص طور پہ عرض کرنا چاہتا ہوں، آپ لوگوں کو پڑھے لکھے دانشوروں کو نظام بناتے ہیں، اسلام کو ذرا باہر سے بھی دیکھیں. اس دنیا میں 1 ارب مسلمان ہے، 5 ارب غیر مسلم ہیں، بستے ہیں، ان کے خاندان ہیں، ترقی کرتے ہیں، کھاتے پیتے ہیں، محبت پیار کرتے ہیں، آپس میں جھگڑے نہیں کرتے، عافیت پسند ہے، ووٹ ڈالتے ہیں، کہیں نہیں ووٹ ان کا ہوتا. ان معاشرے میں اگر آپ دیکھیں، پہلے 1 منٹ اسلام سے ذرا سا سماجی پہل آ کے آپ دیکھیں تو یہ دنیا کی تاریخ میں بتایا ہے کہ ترقی ان قوموں نے کی ہے جہاں جمہوریت ہے. گزشتہ 500 سال میں تمام تر ایجادات، یہ آپ کی ٹیلی ویژن بھی اور یہ بتیاں جو کنکمیں چل رہے ہیں جن کو ہم استعمال کر رہے ہیں، ہوائی جہاز بھی اور موٹر کار بھی اور موٹر سائیکل بھی، یہ ان قوموں نے ایجاد کی ہیں. تھرمامیٹر بھی، گھڑی بھی، کہ جن کی نسبت اسلام سے تو نہیں تھی پر جمہوریت سے تھی. تو میں نتیجہ جو اخذ کروں گا اس سے وہ یہ کہ جمہوریت کے بارے میں ہمیں یہ پہلے فیصلہ کرنا چاہیے کہ یہ ایک اچھی چیز ہے، یہ ایک اچھا بہتر نظام ہے. گزشتہ 200-300 سال سے یورپ اور امریکہ بھی نیا ملک تھا، 300-250 سال سے تقریباً چل رہا ہے جمہوریت پہ. آئین دیا جب 1779 میں 99 میں تو جمہوریت کی بنیاد انہوں نے رکھ دی. یورپ اس سے پہلے سے چل رہا ہے.
جو معاشرے ترقی یافتہ کہلاتے ہیں اس جو ہے جمہوریت میں بھوک افلاس کا مقابلہ کیا ہے، ختم کیا ہے، پاورٹی آج یورپ میں سویڈن وغیرہ میں کوئی خود غریب رہنا چاہے تو رہ لے لیکن مرضی ہے جی۔ میری گزارش سنیں، اب جو اچھی چیز ہے پہلے ہم فیصلہ کرتے ہیں یہ اچھی ہے کہ بری ہے، اس کی کوئی افادیت ہے کہ نہیں۔ اب ہم یہ کیا ڈھونڈنے بیٹھ جاتے ہیں کہ یہ ہوائی جہاز کا اسلام میں ہے ذکر کہ نہیں، موٹر کار کا ہے کہ نہیں، ہم استعمال کرتے ہیں نا۔ پہلے آپ فیصلہ کیجئے کیا جمہوریت اچھا نظام ہے کہ نہیں، اور اگر اچھا نظام ہے تو موٹر کار کی طرح، ہوائی جہاز کی طرح، فاؤنٹین پین کی طرح، اس بتی اور بلب کی طرح اس کو اپلائی کر لینا چاہیے۔ ہم اس بات کو چاہیں گے کہ آگے بڑھائیں۔ ابھی سے بات ہو رہی ہے کہ مسلمان معاشروں کے اندر یہ مطالبہ اسلام نافذ کیا جائے، یہ ایک غیر ضروری مطالبہ ہے، اس لیے کہ مسلمان جب اجتماعی حیات میں مسلمان ہوں گے تو ایسی بات کا امکان نہیں ہے کہ جس سے روگردانی پائی جائے، اس لیے یہ وقت کا ضیاع ہے کہ آپ مسلمان معاشرے میں یہ مطالبہ کریں کہ اسلام نافذ ہونا چاہیے۔ بات یہ ہے جی کہ اسلام کی کوئی تشریح کہ وہ کیا ہے، قرآن کیا ہے، حدیث کیا ہے، اس کے احکامات کیا ہے، اس کا اختیار نہ مجھے ہے، نہ اعتزاز صاحب کو ہے، نہ علامہ جاوید صاحب کو ہے، چاہے وہ کتنے ہی صاحب مختصر ہے، کیونکہ اس کا اختیار تو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ہے۔ قرآن پاک کا مطالعہ میں اسی کی طرف آ رہا ہوں۔ گزارش یہ ہے جی کہ قرآن پاک میں بالکل واضح طور پر اجتماعیت کا، یعنی پہلے تو امت کی مقصدیت کا، کہ امت کو بتا دیا جائے کنتم خیر امت اخرجت للناس، یعنی امت کی بھی ایک ڈیوٹی لگائی گئی ہے ایک مجموعی طور پر، یعنی ہم ایک کس طرح سے نہیں ہے کہ بس جس طرح بدھ مت کے لوگ ہوتے ہیں کہ اخلاقی تعلیمات مان لی، جس نے مان لی اس کا بھی پھلا، جس نے نہیں مانا اس کا بھی پھلا۔ یہ تو اختیار ہے کہ آپ اسلام کو مانیں یا نہ مانیں، لیکن اگر آپ مانیں گے تو پھر اسلام کے سارے جو اصول و ضوابط ہیں ان کو بھی تسلیم کرنا ہوگا۔ ایک تو امت مقصدی امت ہے کہ اس پہ پابند کیا گیا ہے، پھر دین اجتماعیت ہے، یہاں نماز بھی جو ہے وہ انفرادی نہیں ہے، وہ اجتماعیت ہے، یہاں روزہ بھی انفرادی نہیں ہے، اس کا بھی ایک اجتماعیت کے ساتھ مجبوری تعلق ہے، حج بھی انفرادی نہیں ہے، اس کا بھی ایک اجتماعیت کے ساتھ تعلق ہے۔ ابھی بات اسلام کو وضع کرتا ہے، ریاست بنانے کا پابند کرتا ہے۔ میرا یہ کہنا ہے کہ وہ پابند کرتا ہے کہ هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ۔ یہاں کوئی یہ نہیں ہے کہ جی آپ جو اعتزاز صاحب نے بیان کیا کہ جی کوئی اسلام ان چیزوں کا مخالف ہے، یہ ایجادات کا مخالف ہے، ہم تو یہ ساری کرتے رہے ہیں، یعنی ہماری تو پوری تاریخ اس سے بھری ہوئی ہے، اہل علم سے بھری ہوئی ہے۔ 850 سال تک دنیا میں مسلمان اہل علم کے علاوہ کسی کا نام نہیں آیا، یہ بہت ساری ایجادات ہماری تھی۔ یہ ہم کہہ سکتے ہیں کہ ہم نے وہ چیزیں چھوڑ دی ہیں، وہ ایک الگ ٹاپک ہے، وہ بھی چھوڑی ہیں دور ملوکیت کے اندر، بادشاہتوں کے دور میں، فوجی جرنیلوں کے دور ادوار میں علم کے راستے بند ہو گئے۔ لیکن یہ کہ ہم اجتماعی سوچ نہ کریں، یا ہماری پارلیمنٹ جو ہے وہ آزاد پارلیمنٹ ہے، جس طرح مغربی پارلیمنٹ آزاد ہے، جو چاہے وہ قانون سازی کر لے۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ قرآن اور حدیث کی روح سے پارلیمنٹ پابند ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جب خود ایک ریاست بنا دی، یعنی مدینہ منورہ کی اسلامی ریاست، خود اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان دینی ذمہ داری ہے، دینی ذمہ داری ہے، اور اسلام فلاحی ریاست قائم کرتا ہے، دنیا کی بہترین فلاحی ریاست اسلام قائم کرتا ہے۔ ہم غلبہ دین کی بحث پر مزید آگے بڑھیں گے، لیکن ایک وقت کے بعد، بریک کے بعد خوش آمدید۔ جیسے ابھی بات یہ ہو رہی ہے کہ مسلمان معاشروں میں دین کو غالب کرنا یہ ہماری دینی ذمہ داری ہے، اور اس لیے ایک مسلمان معاشرے کے اندر یہ مطالبہ کیا جانا چاہیے کہ یہاں اسلام نافذ ہو، اور اس کی جدوجہد بھی کی جانی چاہیے۔ یہ مطالبہ آپ کس سے کریں گے؟ ایک مسلمان فرد سے یہ مطالبہ مسلمان ہوتے ہی اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہو جاتا ہے کہ جو اللہ رسول کا حکم ہے اس کو اس نے ماننا ہے۔ میرا کہنا یہ ہے کہ آپ مسلمان پر اعتماد کریں۔ آپ اگر سمجھتے ہیں کہ وہ اسلام کے معاملے میں بے علم ہے، آپ سمجھتے ہیں اسلام سے بیگانہ ہو رہا ہے، آپ سمجھتے ہیں اسلام کے بارے میں اس کا ذہن واضح نہیں ہے، واضح کیجیے نا اسے۔ یعنی جو کچھ ایک فرد فیصلہ کرتا ہے اصل میں وہی ملک اور قوم فیصلہ کیا کرتے ہیں۔ آپ باہر سے کوئی چیز اس کے اوپر نہیں لاد سکتے۔ آپ نے دیکھ لیا 55 سال تک اس طرح کے بہت سے قوانین بنا کر، بہت سی آئینی شکیں اس میں رکھوا کر، قرارداد مقاصد منظور کروا کر کیا ہو گیا؟ بات اصل میں یہ ہے کہ یہ پارلیمنٹ ہے جس کے اندر ہمارے اجتماعی وجود کی نمائندگی ہونی ہے۔ وہ جس طرح کا اجتماعی وجود ہوگا اسی کے لحاظ سے قوانین نافذ ہوں گے، اسی کے لحاظ سے دین کے ساتھ ہمارے تعلق کا ظہور ہوگا، اسی کے لحاظ سے دین کی تشریحات اور تعبیرات ہوں گی۔ آخری فیصلہ کس نے کرنا ہے؟ قرآن خود بولے گا، حدیث خود بولے گی، یہ کسی نہ کسی کو اسے انٹرپریٹ کر رہا ہے، وہ بھی کون کرے گا؟ پارلیمنٹ کرے گی۔ دیکھیے جب آپ کسی سوسائٹی کے اندر چور دروازے اختیار کرتے ہیں تو اس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ آخر بند تک آپ منافقت سے نجات نہیں پا سکتے۔ عوام پر اعتماد کیجیے آپ،
اور اگر کچھ لوگوں کا میرا یا آپ کا احساس ہو سکتا ہے کہ ہمارے عوام دین سے واقف نہیں ہے یا وہ دین کے معاملے میں بیگانہ ہے، فرد جب اس سے بیگانہ ہوتا ہے تو آپ کیا کرتے ہیں؟ اس کے اوپر کوئی چیز مسلط کر رہی ہے؟ ایسے پارلیمنٹ موجود ہے، وہ قانون سازی کر رہی ہے، تو کیا ہم اس کو آزاد چھوڑ دیں کہ وہ جو بھی قانون سازی چاہے کرتی رہے؟ بات یہ ہے کہ اس پارلیمنٹ میں بیٹھے ہوئے کون لوگ ہیں؟ اکثریت مسلمانوں کی بیٹھی ہوئی ہے یا غیر مسلموں کی بیٹھی ہوئی ہے؟ اگر اکثریت مسلمانوں کی بیٹھی ہوئی ہے تو پارلیمنٹ میں آپ کھڑے ہو، قانون سازی تو موقع آ گیا ہے، آپ توجہ دلائیں کہ اس معاملے میں قرآن مجید یہ کہتا ہے. اس کے بعد یہ کیا آپ کا خیال ہے لوگ بغاوت کر دیں گے؟ اچھا اگر کوئی چیز سمجھی نہیں جا رہی تو سمجھائیں لوگوں کو. یعنی پارلیمنٹ قانون سازی علم و عقل کی بنیاد پر کرتی ہے یا وہ اندر بند ہو کر قانون سازی کرتی ہے؟ علم و عقل کی بنیاد پر قانون سازی کرتی ہے تو جو آدمی بھی سمجھتا ہے کہ دوسرے لوگوں کو توجہ نہیں ہو رہی وہ کھڑا ہو کر توجہ دلا لے. اس کے بعد پارلیمنٹ بحثیت لگنے میں انکار کر دے گی اس سے. میں یہ کہتا ہوں یہ ساری چیزیں کہنے لکھنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. اصل فیصلہ اس فرد میں کرنا ہے جس نے دین کو قبول کرنا ہے انفرادی حیثیت سے، اور اصل فیصلہ پارلیمنٹ کو کرنا ہے اجتماعی حیثیت سے. صورتحال یہ نہیں کہ میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے ہم کو آزاد چھوڑا ہوا ہے، اللہ تعالیٰ نے اپنے آپ کو بنوایا ہے، اپنے پیغمبروں کو منوایا ہے، اپنے دین کو منوایا ہے، شریعت بھی ہم کو دی ہے. میں اس کو آزادانہ مرضی سے اختیار کرتا ہوں یا نہیں کرتا ہوں فرد کی حیثیت سے. پارلیمنٹ بھی ایسے اختیار کرے گی. آپ کہتے ہیں پارلیمنٹ نہیں کرے گی تو پھر آپ کیا آسمان سے کوئی نازل کر کے اس کو کرا لیں گے؟ آپ کو پارلیمنٹ کے شعور کو مخاطب کرنا ہوگا. میرا کہنا یہ ہے کہ جس طرح جمہوریت کے حق میں ایک فکری انقلاب دنیا میں برپا ہوا ہے، آپ کے یہاں عامر بھی آتے ہیں جمہوریت کا راز لاتے ہیں، آپ اسلامی شریعت کے حق میں بھی وہ فکری جس میں اعتراض صاحب کو بھی اطمینان ہوگا کہ اس معاملے میں قرآن کا قانون سب سے بہتر ہے، پراچا صاحب کو بھی یہ اطمینان ہوگا کہ قرآن کا قانون بہتر ہے. پارلیمنٹ میں کیوں قانون سازی اس کے خلاف ہو جائے؟ اچھا اس بات کو ہم میری یہ بات لانا چاہتے ہیں. اعتراض صاحب مسلمان معاشرے جتنے ابھی آپ نے بات کی کہ وہ جمہوریت سے تو آشنا نہیں رہے دنوں، جو ترقی کا عمل ہوا ان معاشروں میں ہوا جو مسلمان بھی نہیں تھے لیکن جمہوری تھے، تو مسلمان معاشروں میں جمہوریت کیوں پلٹ نہیں سکی؟ یعنی اس کا سبب کیا ہے؟ ایک تو آپ کی بات میں بہت تضاد ہے، میں سمجھتا ہوں. آپ پارلیمان بھی چاہتے ہیں اور آپ نے خود کہا آپ ہی کے دین کا غلبہ. اب یہ غلبہ کا تو لفظ ایسا ہے میں سمجھتا ہوں کہ جس کو ہمیں کسی حد تک اس سے اعتراض کرنا چاہیے. کیونکہ جمہوریت کی روح غلبے سے نہیں ہے لیکن اکثریت کی رائے سے ہے. اور حامدی صاحب میرا خیال ہے پروفیسر صاحب وجہ طور پہ یہ فرما رہے ہیں کہ یہ پارلیمان، اب دیکھیں پارلیمان ایک پاکستان کی ہوگی، ایک پارلیمان مصر کی ہوگی. آپ کا خیال ہے ایک قسم کا قانون بنائے گی؟ ٹھیک ہے. اور اگر وہ کوئی قانون بنائے گی تو اس کو ہم یہاں سے بیٹھ کے کہیں گے کیونکہ ہمارے قانون سے مختلف ہے تو اس لیے قرآن اور سنت سے مختلف ہے وہ، اور وہ وہاں سے فتویٰ دیں گے کہ چونکہ ہم نے ایک فیصلہ کیا ہے قرآن اور سنت کے مطابق تو پاکستان کی پارلیمان نے کہا قرآن اور سنت کے خلاف بنایا. دیکھیں یہ تضادات جو اپنے ذہنوں سے ان کو کچھ نکالیں. پہلے میں نے عرض کیا تھا کہ اسلام سے باہر ہو کے یہ دیکھنے کا ایک فلسفے کا ایک زاویہ نگاہ ہوتا ہے کہ جس چیز کو آپ میں نے جیسے کہا عمارت کو دیکھ رہے ہیں، عمارت کو باہر سے بھی آپ آ کے دیکھتے ہیں، ہٹ کے نکل کے پھر عمارت کا پتہ لگتا ہے. اسلام سے ذرا آپ ہٹ کے باہر دیکھیں، آپ کو یقیناً بہت ساری دلائل ملیں گی باہر سے دیکھنے کے بھی جو اسلام کے حق میں ہی ہوں گی، لیکن دیکھنے کی کوشش تو کریں. آخرکار یوں ہی تو میں یہ نہیں عرض کر رہا کہ 1 ارب مسلمان ہے تو 5 ارب غیر مسلم ہیں، وہ زندہ رہتے ہیں، وہ قومیں بڑی ہیں. اسی طرح میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں اب یہی ایک بحث شروع ہو جائے گی کہ کیا اسلام میں ریاست ہو سکتی ہے کہ نہیں. پاکستان بننے سے پہلے بہت سارے علماء کی یہ رائے تھی کہ اسلام ایک ملت، ایک امت، ایک قوم ہے، ساری عالم اسلام. اس میں ہم مزید بات کریں گے لیکن ایک مختصر سے وقفے کے بعد انشاءاللہ حاضر ہوتے ہیں. وقفے کے بعد حاضر خدمت ہے. ابتداء اسد صاحب کا کہنا یہ ہے کہ ان دو باتوں میں تضاد ہے. ایک طرف آپ غلبہ دین کی بات کرتے ہیں، دوسری طرف آپ پارلیمنٹ کی بالادستی کی بات کرتے ہیں. تو اگر معاملات پارلیمنٹ پہ چھوڑ دیے جائیں، اور جاوید صاحب نے بھی جیسے کہا مسلمان معاشروں کے اندر اس بات کا امکان نہیں ہوتا کہ کوئی غلط فیصلہ کریں جو اسلام کے خلاف ہو، تو کیوں نہ ساری کنسنٹریشن اس پہ رکھی جائے کہ پارلیمنٹ کی بالادستی ہونی چاہیے، عوام کے فیصلے کو مانا جائے، اور یہ ساتھ دیگر مطالبات نہ کیے جائیں جس سے اقتدار اور ایک پراگندگی فکری پیدا ہوتی ہے. بات یہ ہے دیکھیے کہ جی پارلیمنٹ کے لیے بھی کچھ حدود ہوتی ہیں دنیا میں جن کو ہم بالکل کہتے ہیں کہ جی وہاں پہ پارلیمنٹ بے لگام ہے، وہاں بھی ایک حد انہوں نے کھینچی ہوئی ہے کہ جی اس بارے میں تو پارلیمنٹ قانون سازی نہیں کر سکتی، کہیں بادشاہت کو تحفظ دیا ہوا ہے، کہیں دیگر. تو بہرحال یہ ہے کہ اس کی حدود ہوتی ہیں.
اور یہ حدود ہم یہ کہتے ہیں کہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بنائی ہوئی حدیں ہیں، ان کے بارے میں قرآن پاک نے واضح کہا ہے کہ یہ تلک حدود اللہ، یہ اللہ کی بنائی ہوئی حدیں ہیں۔ اس کے علاوہ یہ کہ ومن لم یحکم بما انزل اللہ، قرآن پاک کی 3-4 آیات ہیں جو پابند کرتی ہیں کہ حکم اللہ کے حکم کے مطابق جو ہے وہ پارلیمنٹ لیجسلیشن کرے گی۔ قرآن پاک کے اندر واضح طور پر جو ہے وہ پارلیمنٹ کو یا حکمران کو ایک چارٹر دیا گیا ہے کہ الذین ان مکناہم فی الارض اقاموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ وامروا بالمعروف ونہوا عن المنکر، تو ایک دائرہ بنایا گیا ہے، یعنی بالکل واضح طور پر حکمران کا یا صاحبان اقتدار کا، جس میں پارلیمنٹ بھی آتی ہے، حکمران بھی آتے ہیں، مقننہ بھی آتی ہے اور انتظامیہ بھی آتی ہے، حتیٰ کہ عدلیہ بھی آتی ہے، تو ان کو پابند کیا گیا ہے کہ وہ ان چیزوں کے اس دائرے کے اندر وہ رہیں گے۔ یعنی یہ امر معروف نہیں ہے، ان کو دینی فرائض، یہ دینی فرائض ہیں یہ، اور پارلیمنٹ پابند ہے اس کی۔ اس لیے ہم یہ کہتے ہیں کہ گھبرائیں نہ اسلام سے خوف زدہ ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ اسلام معاشروں کو، یعنی جدید ترین معاشروں کو ساتھ لے کے چلتا ہے۔ اسلام میں جدید دنیا میں امن قائم کرنے کا، عدل قائم کرنے کا سب سے بہترین نظام ہے۔ اس سے پریشان ہونے کی، گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے۔ وہ پابندیاں جو اسلام نے لگائی ہیں وہ پابندیاں انسان کے فائدے کے اندر ہے۔ اسلام دین فطرت ہے، یعنی کوئی ایسی نہیں ہے پابندی کہ جو انسان کے لیے اس لحاظ سے، یعنی جو خالق کے کائنات جس نے پیدا کیا ہے اس سے بڑھ کر کوئی انسان کے خلاف کا کوئی حامی نہیں ہو سکتا۔ اعزاز صاحب، ان کا کہنا ہے کہ اسلام سے گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، اسلام کا یہ تو کوئی بھی ان کے ساتھ بحث کرے تو یہ اس کو ایک دم دبا دیتے ہیں کہ اسلام مخالف یا اسلام سے گھبرانے والا۔ بھائی میں ان سے پوچھتا ہوں کہ آپ کو اسلام، آپ مجھے بتائیں اگر اسلام پہ اس قدر اسلامی فقہ کی تفسیروں اور تعبیروں سے اتنا ہی اتفاق ہے جتنا ہمیں الحمدللہ قرآن و سنت پہ ہے، تو پھر شیعہ اور سنی میں فرق کیوں ہے؟ پھر دیوبندی اور بریلوی میں فرق کیوں ہے؟ پھر ایک دوسرے پہ بم کیوں پھینکتے ہیں؟ امام بارگاہوں پہ بم کیوں پھینکے جا رہے ہیں؟ مسجدوں پہ گولیاں کیوں چل رہی ہیں؟ پھر دیوبندی اور بریلوی کی مساجد پہ آپس میں جھگڑے کیوں ہو رہے ہیں؟ پھر یا رسول اللہ یا اور محمد رسول اللہ کہنے پہ ایک دوسرے پہ کیوں یہ برستے ہیں؟ دیکھیں، بات یہ نہیں ہے کہ ایک دم کھڑ ہو کر آپ اسلام سے گھبرا گئے ہیں۔ بات تو میں نے وہ کی ہے جو غامدی صاحب نے کی ہے۔ میں سمجھتا ہوں ہم نے ایک بہت بڑے یہ اسکالر بیٹھے ہیں، میں ان کی بڑی عزت کرتا ہوں، اور بات کرنے کی یہ ہے کہ جب آپ، اور قائد اعظم نے جن کا ذکر غامدی صاحب نے کیا، اپنی 11 اگست کی تقریر میں یہ کہا تھا کہ پاکستان اسلام میں دیوبندی بھی ہے، بریلوی بھی ہے، شیعہ بھی ہے، سنی بھی ہے۔ آج آپ اسلام کو کہتے ہیں کہ ہم نے غائب کر دیا، اس کی آخر کار صرف ایک اصول ہوا میں معلق تو نہیں ہے اسلام کا، عملی شکل وہ اس کی عملی شکل میری زندگی پہ آئے گی، میرے بچوں کی زندگی پہ آئے گی۔ اگر میں سنی ہوں تو میری سنی طور پہ آئے گی، اگر کوئی شیعہ ہے تو اس کا حق ہے، برحق ہے کہ وہ شیعہ کے طور پہ اپنی زندگی، اور صرف ذاتی زندگی نہیں، صرف وراثت کی حد تک نہیں، اپنی اجتماعی زندگی بھی وہ اس طرح گزارے۔ تو آپ خود تو فیصلہ کر نہیں سکتے، 72 تو آپ کے فرقے ہیں، یہ میرے بھی ہے، آپ سے مراد میں بھی مجموعی، پھر یہ کہیں گے کہ آپ خارج الاسلام میں خدا نہ خاصہ۔ پر یہ طریقہ جو بحث کا ہے، میں اس کو سمجھتا ہوں اس ہی پر ایک وجہ سے یہ تنگ نظری ہے، یہی تنگ نظری ہے۔ بسد معذرت سے آپ پراچا صاحب کہہ رہے ہیں، اصل میں ڈاکٹر صاحب ہیں یہ، اور پی ایچ ڈی ہیں، اور ماشاءاللہ بہت پڑھے لکھے ہیں، اور میں ان سے بحث اسلام کے حوالوں سے، پہلے ہی میں نے کہا آپ نے ایک دنیا دار شخص کو بلا رکھا ہے جہاں پڑھے لکھے اسلام کے یہ آپس میں بحث کر سکتے ہیں کہ اسلام کیا کہتا ہے، لیکن اس کی میں تو صرف کہہ رہے ہیں، اصل میں ڈاکٹر صاحب ہیں یہ، اور پی ایچ ڈی ہیں، اور ماشاءاللہ بہت پڑھے لکھے ہیں، اور میں ان سے بحث اسلام کے حوالوں سے، پہلے ہی میں نے کہا آپ نے ایک دنیا دار شخص کو بلا رکھا ہے جہاں پڑھے لکھے اسلام کے یہ آپس میں بحث کر سکتے ہیں کہ اسلام کیا کہتا ہے، لیکن اس کی میں تو صرف یہ ان کو وارن کر سکتا ہوں، ان کو ایک طرح کی یہ اطلاع دے سکتا ہوں کہ جب آپ میں آپس میں ہی اتفاق رائے نہیں ہے، اور آپ کے اپنے 72 قسم کے ڈفرینٹ مختلف تعبیریں ہیں،
الحمدللہ مولانا صاحب یا عباس صاحب بیٹھے ہیں اور آپ کا ایک فقہ ہے حسینیت آپ کا، ہمارا بھی ویسے حسینیت ایک میں سمجھتا ہوں مشترکہ ورثہ ہے اسلام کا، کوئی اہل تشریح کا نہیں. پھر میں مطلب ہے اب آپ میں اور آپ میں اب بھی کہہ سکتا ہوں کم از کم 5 ایسے معاملات پہ میں اختلاف ڈالنا نہیں چاہتا ہوں، پر آپ میں اختلاف ہوگا اور ہے. تو دیکھیں اس لیے جو آپ فرماتے ہیں کہ ایک ایسی وہ مجلس ہے جس میں ہم اپنے اختلافات بھی ہیں جی، اور جس کو آپ ایک آخری بات کروں گے بینیفٹ آف ڈاؤٹ دیں. کیوں؟ یہ دیکھیں شک کا فائدہ دینا ملا نہیں دیتا، دینے کو تیار نہیں، لیکن یہ دنیا اگر بڑی ہے، اگر اس نے ترقی کی ہے، ساری دنیا 6 ارب انسانیت ہے، تو وہ تو شک کی بنیاد پہ کی ہے، ہر چیز پہ فطرت پہ شک کر کے. یہ میز ہے، اس کے جب تک عناصر علیحدہ نہیں بچے نے کر لیے، اس نے اس میز کو میز نہیں تسلیم کیا. جب تک ہوا میں سے اس نے وہ ذرے جو نظر بھی نہیں آنے والے ان کو تسخیر نہیں کر لیا، اس نے ہوا کو، اس نے شک کیا، تحقیق کی، تجسس کی. اس بنیاد پر آپ اپنے لوگوں پہ حوصلہ تو کریں، بھروسہ تو کریں، پارلیمان کو آزادی دیں. شاید میں یہ نہیں کہتا پارلیمان ایسا فیصلہ کرے جو ان کی تعبیر کے مطابق قرآن کے مخالف ہو، شاید، لیکن میری یا غامدی صاحب کی یا شاہ صاحب کی تعبیر کے مطابق ہو تو کون فیصلہ کرے گا؟ یہ تو اس پہ ہم بات مزید آگے کرنا چاہیں گے کہ ریاست جو قانون سازی کرے گی وہ کس تعبیر کو اختیار کرے گی، لیکن ایک وقت کے بعد. خوش آمدید. ظفر عباس صاحب، ہماری محصر تاریخ میں ایک تجربہ ایران میں ہوا. ہم نے کچھ مذہبی لوگوں کو ذمہ داری عوام نے سونپ دی کہ وہ اقتدار پر آئے، تو اس کے نتیجے میں ایک پاپائیت نے جنم لیا. جیسے ابھی بات ہو رہی تھی کہ کانسٹیٹیوشن میں جیسے لکھ دیا گیا کہ ریاست کا قانون جو ہے ایک خاص فقہ پر مبنی ہے، تو کیا اس سے یہ بات ثابت نہیں ہوتی کہ اگر معاملات مذہبی لوگوں کے حوالے ریاست کے کر دیے جائیں تو وہ ایک تنگ نظری کو جنم دیتی ہے اور لوگوں کے سوچنے سمجھنے کی صلاحیت کو کم کر دیتی ہے؟ میرا خیال میں اس کی وجہ یہ نہیں ہو سکتی، اس کی وجہ تو جمہوریت ہے. اس لیے کہ جب وہاں پر دیکھا گیا، کیونکہ جمہوریت کا مطلب یہی ہوتا ہے کہ آپ اکثریت سے فیصلے کرتے ہیں، اس حوالے سے کیونکہ وہاں ایک بہت بڑی تعداد میجارٹی، آپ سب لوگ اس سے جانتے ہیں کہ بڑی اکثریت واضح اس وقت بھی، اس لیے انہوں نے اس کو لیا. لیکن اس میں قانون میں آپ دیکھیں کہ کسی کا بھی میں تھوڑی سی بات آپ سے کہنا چاہتا ہوں. پاکستان میں اکثریت سنیوں کی ہے، تو کیا آپ اس مطالبے کو ٹھیک تسلیم کر لیں گے کہ یہاں ریاست کو حنفی قرار دے دیا جائے؟ اس کو پاکستانی ریاست کو، چونکہ یہاں اکثریت حنفیوں کی ہے، اس لیے اس کو حنفی ریاست قرار دے دینا چاہیے. لیکن اس میں تھوڑا سا فرق ہے. وہ فرق یہ ہے کہ یہ ایک شاید ضیاء الحق صاحب کے زمانے میں ایک بات چلی تھی پرسنل لا اور پبلک لا کی، اس میں بڑی بات ہوتی ہے کہ مذہبی حلقوں میں کہا جائے ان کے لیے پرسنل لا لاگو کیا جائے، لے جائے. اس میں پھر ہم بھی ایک وقت گیا تو ایران کو سوال سے بات وہاں ہوتی رہی تھی. ایک ہے محترم اس قسم کی اکثریت جو وہ ہے، ایک ہے جی اس میں کیا فرق ہے؟ ایک اکثریت واضح ہے وہاں پر. بہت کم علاقے ہیں، زہدان ہے، چابہار ہے، کردو کا علاقہ ہے جو ہم نے وزٹ کیے ہیں، بہت تھوڑی ہے. جہاں جو صورتحال ہے وہ والی نہیں ہے. ایک دوسرا وہاں جو صورتحال ہے اس حوالے سے یہ ہے کہ وہاں پر کسی کا تو حق رکھا نہیں گیا. مثلا آپ کبھی جائیں گے ایران، ابھی ایک بہت بڑا وقت گیا ہوا تھا، چابہار میں جائیں گے تو امام جمعہ اہل سنت کے ہوں گے مثلا، لیکن شیعہ رات سے کھڑے نماز پڑھ رہے ہوں گے. میدان میں آئیں گے تو وہاں قاضی سر پہ بیٹھا ہوگا، شریف کے فیصلے کارا ہوا اہل سنت ہوگا. یعنی وہاں پر ایک فضا ایسی ڈیولپ کی گئی ہے اس ماحول میں کہ جس سے یہ چھوٹی چھوٹی باتیں جن بکواسات میں ہم پاکستانی جہاں پڑے ہوئے ہیں کہ جناب وہ اہل سنت ہیں تو میں اس پہ جناب ہاتھ ملانا گناہ سمجھتا ہوں اور میں شیعہ ہوں تو وہ سمجھیں، یہ مسائل اس میں ایک ماحول بنا ہے. آپ جب بھی ان کی نماز جمعہ میں جائیں، ہمارے اکثر آج ایران جا چکے ہیں، پارلیمنٹ میں بھی شاید ابھی بھی تازہ دورہ کر گئے ہیں، تو وہاں جب آپ نماز جمعہ میں کھڑے ہوں گے تو آپ کو شیعہ سنی کا فرق نظر نہیں آئے گا. میرا بنیادی سوال یہ کہ پاپائیت میں تبدیل ہو گئی ایک ریاست مذہبی لوگوں کے پاس اقتدار جانے سے، یہ بات تو واقع ہوا نا ایران کے اندر. لیکن آپ دیکھیں کہ جب مذہبی لوگوں کے پاس گیا، آپ اس کو بھی تھوڑا لیں کہ انقلاب سے پہلے لوگوں کی حالت کیا تھی، روڈز کی حالت کیا تھی، دفاتر کی حالت کیا تھی، ویسے کیا تھی، اور اس کے بعد کیا ہوئی. ہمیشہ ایران گندم مطلب باہر سے منگاتا تھا، آج وہ برآمد کی اسٹیج پر پہنچ چکا ہے. اس کے بعد انہوں نے ترقی کی، اس کے بعد ڈیولپمنٹ انہوں نے بہت زیادہ کی،
اور آج جو ہے ایسی مسئلہ اور یہ سارے مسائل سے کی جاتی ہیں. تراجم صاحب ابھی جو میں چاہتا ہوں کہ آپ کی بات اس میں بڑھائیں آگے کہ یہ جو فقہی تقسیم ہے مسلمانوں کے اندر اور یہ مختلف تعبیریں ہیں، اگر ہم اصرار کریں گے ریاست کی خاص تشکیل پر تو اس سے ایک انتشار فکر تو سوسائٹی میں جنم لے گا ہی، لیکن ایک تنگ نظری بھی وجود میں آئے گی. دیکھو بات یہ ہے جی کہ جہاں تک فقہ کا تعلق ہے تو فقہ کے معاملات جو ہیں وہ تو بہت زیادہ ان چیزوں کے ساتھ متعلق ہیں کہ جن میں ریاست کے بنیادی اصول کہیں آپس میں مختلف فقہ کی وجہ سے متصادم نہیں ہوتے. کاروبار ہیں، لین دین ہے، نکاح طلاق ہیں، پرسنل لاز ہیں، طہارت کے مسائل ہیں، باقی چیزیں نماز پڑھنے کے بارے میں بھی تھوڑا بہت جو ہے وہ اس کے طریقے کے اندر فرق ہے، لیکن کہیں نہیں ہے کہ 5 نمازیں نہیں ہیں، 3 نمازیں ہیں. یہ ساری یہاں جو ہے نا کہ سب سے زیادہ اگر اتفاق ہوا ہے تو وہ دینی لوگوں کے اندر ہمیشہ ہوا ہے. کبھی یوں نہیں ہوا کہ ہمارا کوئی معاملہ جو ہے جس کا تعلق دین کے ساتھ یا ریاست کے ساتھ یا اسلام کے نظریاتی وجود کے ساتھ ہو اس پہ فقہ یا فرقے آپس کے اندر متصادم ہو. 31 علماء جو ہیں وہ اکٹھے ہوئے 22 نکات تھے اور ان میں تمام فقہ کے جید علماء تھے اور ریاست کے جو بنیادی پرنسپلز تھے وہ انہوں نے مل بیٹھ کر کیے. کبھی اختلاف آپ کے خیال میں اسی طرح سے جب بھی کوئی معاملہ آیا ہے یعنی اس وقت بھی اگر سب سے زیادہ اتفاق ہے تو دینی لوگوں کے اندر ہے. تو جہاں تک وہ فرقہ پرستی کا اس کی سب مذمت کرتے ہیں، کوئی فرقہ پرستی کے حق میں نہیں ہے، فرقوں کے حق میں ہے، یعنی فرقے تو اپنی جگہ فرقہ پرستی حق میں نہیں ہے. اسی طرح سے یہ جو کچھ لڑائی جھگڑے ہو رہے ہیں جن کا ہمارے بھائی اور رہنما جناب اعتزاز صاحب نے ذکر کیا ہے، ان کا بھی تعلق کسی فرقہ بندی کے ساتھ یا کسی آپس کی چپلچ کے ساتھ نہیں ہے. یہ تو ایک بالکل جہاں تک ریاست کا تعلق ہے، جمہوریت کا تعلق ہے، اس میں مذہبی لوگوں میں کوئی زیادہ اختلاف نہیں ہے. جاوید صاحب یہ بات کیا صحیح ہے کہ مسلمان ایک طرح سے سوچ رہے ہیں کہ ریاست ایک طرح کی ہوتی ہے، اس میں یہ ممکن نہیں ہے. میں 10 مثالیں اس کی دے دوں گا جس میں شدید اختلافات ہوں گے. میں یہ کہتا ہوں کہ آپ اس بنیادی اصول کو پہلے تسلیم کریں کہ یہ بات کہ قانون کیا بننا ہے، ضابطہ کیا بننا ہے، یہ پارلیمنٹ کا حق ہے، نہ یہ کسی وفاقی شرعی عدالت کا حق ہے، نہ کسی یہ پوپ کا حق ہے. اسلام نے آپ کو یہ اصول دیا کہ امرہم شورا بینہم، مسلمانوں کا نظم اجتماعی ان کے مشورے اور رائے پر مبنی ہوگا. اس جملے کا لازمی تقاضا یہ ہے کہ یہ فیصلہ مسلمانوں کو کرنا ہے کہ کیا اپنانا ہے اور کیا نہیں اپنانا. چنانچہ اختلافات ہوں گے. میں یہ کہتا ہوں جس طرح ہم باقی اختلافات کو پارلیمنٹ میں حل کرتے ہیں ایسے ہی کریں گے، اکثریت فیصلے کو لے جائیں گے. اس بنیادی اصول سے کیا اختلاف ہے؟ دیکھیے قائد اعظم نے تو 2 باتیں کہیں جن میں سے دونوں گروہ ایک ایک بات کو لے لیتے ہیں. جب انہوں نے یہ کہا کہ یہ کوئی پاپائیت نہیں ہوگی، یہ کوئی اس نوعیت کی ریاست نہیں ہوگی جیسے عام طور پر لوگ خیال کرتے ہیں، تو ان کے کہنے کا مقصد یہ تھا کہ مسلمان عوام ہے، یہ ایک جمہوری ریاست ہوگی جس میں وہ فیصلے کریں گے اپنی تقدیر کے. اور اسی طریقے سے جب وہ یہ کہتے ہیں کہ وہ لوگ شرارت کرتے ہیں جو یہ کہتے ہیں کہ شریعت نہیں ہوگی، تو ان کا مطلب یہ تھا کہ مسلمان ہیں اتنی بڑی تعداد میں ہے کہ شریعت کے خلاف کیسے فیصلے کر دیں گے. اصل میں ہم نے جو غلطی کی ہے وہ یہ ہے کہ کچھ اس نوعیت کے مطالبات منوانے کی صحیح کی ہے جس سے چند اصولی باتیں کر دی جائیں. مثلاً خواجہ صاحب نے ذکر کیا 22 نکات کا، آپ نکال کے پڑھ گئے ان کو، اس میں ان مسائل کو زیر بحث نہیں لایا گیا اصل میں درپیش. میں آپ کو بتاتا ہوں قانون سازی کے بے شمار ایسے مسئلے جن میں ان سے بڑے اختلافات ہیں، یہ اختلافات طہارت میں اور نماز میں اور دوسری چیزوں میں ہیں، لیکن اس سے کوئی گھبرانے کی ضرورت نہیں. پہلے آپ اس اصول کو مانیے کہ پارلیمنٹ کو قانون سازی کریں گے، پارلیمنٹ میں قانون زیر بحث آئے گا، ہم دلائل دیں گے، اپنا نقطہ نظر پیش کریں گے اور اس کے بعد جو قانون پارلیمنٹ کی اکثریت سے بننا ہوگا بن جائے گا. یہ دیکھیے یہ حدود آرڈیننس آپ نے کیا، آپ اگر اس کو پارلیمنٹ کو بحث کرنے دیتے پارلیمنٹ میں یہ موضوع بنتا ہے، اس پر گفتگو ہوتی، بات ہوتی، ہم ایک ایک پہلو کو نمایاں کرتے اس میں سامنے، تو ایک ایسا قانون بنتا کہ جو قانون اس صورتحال سے دو چار نہ ہوتا جس سے اب آپ کو چار ہوئے. جب آپ خارج سے آئیں گے مسلمان کے اوپر اعتماد کیے بغیر آئیں گے تو یہ نتیجہ نکلے گا. میں کہتا ہوں اس پہ اعتماد کریں، اور اگر آپ کا خیال یہ ہے کہ مسلمان دین سے باغی ہو گیا ہے تو آپ راہ کریں اس کو ٹھیک دوسرا ہوگا، اوپر سے کوئی بات کہنے کچھ نہیں ہے. خواتین حضرات یہ بہت اہم مسئلہ ہے کہ خواتین کے حقوق سے لے کر عام آدمی کے حقوق تک اسلامی ریاست میں کیسے تحفظ ہوتا ہے اور جمہوریت کیسے اس کی بہتری میں کوئی کردار ادا کر سکتی ہے. ہم اس گفتگو کو مزید جاری رکھیں گے. آج کے پروگرام کا وقت ختم ہو رہا ہے. میں اپنے شرکا جناب جاوید احمد صاحب رامدی، جناب اعتزاز احسن صاحب، جناب ڈاکٹر فرید احمد پراچا صاحب، جناب ظفر عباس جہانی صاحب کا شکریہ ادا کرتے ہوئے آپ سے اجازت چاہتا ہوں. اللہ حافظ.